نبی علیہ السلام نے تقسیم فرمائی، وہ بھی جہاد ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، بڑا جہاد جو ہے یہ وہ ہے کہ عقیدے کی بنیاد پر ہو جائے، اور یہ ہمارے اور آپ کا یہاں آنا بھی عقیدے کی بنیاد پر ہے، اور وہ عقیدہ ہے عقیدہ ختم نبوت، اور ایسا عقیدہ ہے کہ یہ صدیوں پر محیط نہیں ہے کہ ہم کہیں 2-4 صدیوں پر محیط ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے ہی اس عقیدے کی تحفظ اور اس عقیدے کا تحفظ، اس کے لیے یہ جہاد شروع ہوا ہے۔ اور کوئی بھی ملک ہو مسلمانوں کا، جہاں بھی ہو کوئی بھی مسلمان، وہ یہ بات جانتا ہے کہ نبی علیہ السلام میرا پیغمبر ہے، تو ضرور بے ضرور یہ بھی جانتا ہے کہ نبی علیہ السلام آخری پیغمبر ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام جو آئے تشریف لے آئے ہیں دنیا میں، جس وقت بھی اللہ نے چاہا ان کو بھیجا، وہ نبی تھے، وہ رسول تھے، وہ برگزیدہ بندے تھے، وہ پاک تھے، وہ صاف تھے، وہ اخلاق کے لحاظ سے اعلیٰ اخلاق رکھتے تھے۔ ہمارے سارے انبیاء پر جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اور رسل آئے ہیں، ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ وہ سارے کے سارے پیغمبر برگزیدہ پیغمبر تھے اللہ کی جانب سے، لیکن نبی علیہ السلام صرف نبی اور رسول نہیں، بلکہ خاتم الانبیاء والمرسلین اور خاتم الانبیاء والمرسلین والمعصومین۔ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آتا اور نہ آ سکتا ہے، اور اللہ کا قانونی الہی بھی ہے کہ آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور یہ دروازہ نبوت کا نبی علیہ السلام کے بعد بند ہوا۔ اس دروازے پہ کوئی بھی اس جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا، اور جو بھی جس کسی نے بھی نبی علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا وہ زندیق ہے، وہ مرتد ہے۔ یہ اس مجلس اور یہ کانفرنس کا خلاصہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس عقیدے کے ساتھ ایک بات یاد رکھو، وہ یہ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی صفات سے باخبر ہو، سیرت النبوی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم باخبر ہو، تاکہ ہمیں پتہ چلے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اپنی حیات میں بھی صرف اپنی پیغمبری کا اور اپنی رسالت کا پیغام نہیں پہنچایا، بلکہ یہ پیغام پہنچایا ہے کہ میں آخری نبی ہوں۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا کہ میں نے خود بھی سنا کہ نبی علیہ السلام مکہ شریف میں راستے پر تشریف لے جا رہے تھے، مجھے فرمایا کہ علی، میں مکہ کے ان پتھروں کو، ان شجر کو اور ان درختوں کو جانتا ہوں جو مجھے رسالت سے پہلے سلام عرض کرتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ، مجھے باقاعدہ سلام عرض کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام 12 سال کے تھے، چچا ابو طالب وہ شام کے سفر پر روانہ ہو رہے تھے۔ نبی علیہ السلام کو عمر کے لحاظ سے کہ چھوٹا ہے چھوڑ رکھا، تو نبی علیہ السلام وہ رو پڑے۔ چچا جب جان گئے کہ یہ میرے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو محبت کی وجہ سے اپنے ساتھ لے گئے۔ شام تک نہیں پہنچے، راستے میں ایک راہب ہے، وہ راہب جو ہے بہت عرصے سے تھے وہاں پر ایک کنیسہ بنائے ہوئے اور بیٹھے ہوئے، لیکن کسی سے بھی علیک سلیک اور سلام
اور کوئی اور بات نہیں کرتا. بالکل. جب یہ قافلہ پہنچا جس میں نبی علیہ السلام 12 سال کے بچہ ہے، تو اس وقت وہ راہب، وہ حیرہ راہب تھا، وہ اپنے کلیسا سے نیچے اتر آئے اور سارے مجمع میں، سارے قافلے میں کسی کے تلاش میں تھے. ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کو تلاش کر رہا ہے. قافلے والے جو ہے، جو پرانے قافلے والے ہیں اور پرانے تجارت والے ہیں، وہ حیران ہوئے کہ یہ راہب تو کبھی بھی یہاں نہیں آئے ہیں اور بار بار کسی کو دیکھ رہا ہے. اسی اثنا میں نبی علیہ السلام جو 12 سال کے تھے، ان کے سامنے ٹھہر گئے اور کھڑے ہوئے اور دیکھ لیا. جب نبی علیہ السلام کو غور سے دیکھا تو اس کو اٹھایا اور آنکھوں کو دیکھا، آنکھوں کو دیکھا تو پھر کہا یہ کس کا ہے، یہ لڑکا کس کا کیا لگتا ہے؟ تو لوگوں نے بھی عرض کیا اور کہا، اور ابو طالب نے بھی یہ کہا کہ یہ میرا بچہ ہے. تو اس راہب نے کہا یہ کبھی بھی آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا. میں نے کتابوں میں جو نشانیاں دیکھی ہیں وہ ساری نشانیاں آج بالکل سچ ثابت ہوئی. میں اس لیے یہاں پر کلیسا بنائے ہوئے ہیں کہ کتابوں میں آیا ہے، انجیل کے اندر یہ ہے کہ آخری زمانے کا، میری بات غور سے سنو، آخری زمانے کا آخری پیغمبر 12 سال کے عمر میں اس راستے سے گزر جائے گا. آخری زمانے کا آخری پیغمبر، آخر الزمان پیغمبر 55 کی عمر میں، 12 سال کی عمر میں اس راستے سے گزر جائے گا. میں اس قافلے کے انتظار میں بیٹھا ہوں. لوگ حیران ہوئے کہ آپ نے اس بچے کو کیوں پہچان لیا؟ انہوں نے کہا اس راہب نے کہ میں تمام قافلوں کو دیکھتا رہتا ہوں، آتے ہیں یہاں، ٹہل جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں، لیکن جب یہ قافلہ آج آیا تو وہ یہ دن تھے کہ ان ہی دنوں میں انجیل میں لکھا ہے کہ پیغمبر کی روانگی اور پیغمبر کا سفر اس راستے سے ان دنوں میں ہوا. میں یہاں پر بیٹھا ہوا، میں نے جب دیکھا تو جہاں پر بھی جو درخت ہے وہ اس بچے کے سامنے سر و سجود ہوا. میں پھر بھی میرے دل میں کہا آئی دیکھیں تو انجیل میں ایک نشانی اس پیغمبر کا یہ لکھا ہے کہ اس پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہوئے. ڈوروں کا مطلب یہ ہے کہ سرخ ایسے بلب آئے جائیں جس سے وہ آنکھیں اور آنکھوں سے ممتاز ہوں گے. میں نے جب دیکھا اس کی آنکھوں کو، میں نے پہچان لیا کہ یہ کسی اور کی آنکھ نہیں ہے، یہ آخر الزمان محمد رسول اللہ کی آنکھ ہے. پھر راہب نے کہا ابو طالب کو کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ اس کا باپ اس کی ولادت سے یا پہلے یا فوراً بعد وہ فوت ہو جائیں گے، وفات ہوں گے، اور آپ ابھی تک زندہ ہے تو آپ اس کا باپ نہیں ہیں. انہوں نے کہا یہ بالکل سچ ہے، میں اس کا چچا ہوں. تو راہب نے کہا والد فوت ہو گئے. تو انہوں نے کہا بالکل یہی نشانی بھی پوری ہوئی. راہب نے دوسری بات یہ کی کہ کل آپ میرے مہمان ہوں گے، سارے قافلے میرے مہمان ہوں گے. قریشی مکہ تھے، وہ یہ بات بھول گئے کہ چھوٹے بچے سے جو باتیں ہوئی ان کی عرض سے ہمیں بھی دعوت ہے. وہ سارے کے سارے جو ہے دعوت میں چلے گئے. دوپہر کا وقت تھا. جب سارے کے سارے چلے گئے، نبی علیہ السلام کی
وہ بچپن کی وجہ سے کہ چھوٹا بچہ ہے یہاں پر ان کو چھوڑ لیں گے یا بعد میں آئیں گے یا روٹی اور کھانا جو ہے ان کے لیے بعد میں لے آئیں گے۔ جب سارے کے سارے گئے اور رؤساء تھے، خوانین تھے، ملک تھے، چودھری تھے آپ کے پنجاب کے، ہمارے پٹھانوں کے خوانین تھے، وہ لوگ تو ایسی جگہوں کو تلاش کرتے ہیں تو سارے اپنے گلے کو تازہ کرتے تھے کہ ہمارے لیے دعوت ہے رائے کی طرف سے۔ سارے کے سارے جو ہے وہ گئے، وہ آئے ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، وہ بچہ، کسی نے کہا وہ تو بچہ ہے، ہم بعد میں لے جائیں گے یا ان کے لیے کھانا جو ہے وہ وہاں لے جائیں گے یا وہ یہاں آئیں گے۔ راہب نے کہا آپ عجیب لوگ ہیں، میں نے آپ کی دعوت نہیں دی تھی، میں نے تو اس بچے کی دعوت دی تھی، اور بچے کی وجہ سے آپ کو سارے لوگوں کو میں نے دعوت دی تھی۔ وہ حیران ہو گئے تو نبی علیہ السلام کو پھر لے آئے، اور جب اس راہب نے میری اس بات کو سنا، جب راہب نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ آئے تو سارے سائے کو، جو درخت کے سائے تھے، سارے کے سارے سائے جو ہے وہ اڑتے، کوئی بیٹھنے کی جگہ سائے میں نہیں تھا۔ بڑے بڑے لوگ تھے، وہ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے، بچے کے اس کا فکر نہیں تھا۔ میری بات سمجھ آتی ہے؟ پٹھانوں والی ہوتی ہے، اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو وہ جب سارے کے سارے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی علیہ السلام کے لیے جگہ نہیں ہے، تو جب نبی علیہ السلام جہاں بیٹھے وہاں پہلے سے دھوپ تھا اور سورج تھا، سایہ نہیں تھا، لیکن درخت کا سایہ جو ہے خلاف معمول وہاں سے ہٹ کر میرے اور آپ کے مدینے کی جانان اور محبوب کی طرف لے آیا، اور سایہ نبی علیہ السلام کے اوپر آیا، سارا سایہ۔ راہب نے کہا دیکھو تو ذرا، یہ سورج جس طرف ہے سایہ اس کے مخالف سے مت ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اس بچے کی برکت میں سورج نے بھی آج اپنی عادت کو بدل ڈالی اور درخت نے بھی اپنے سائے کی عادت کو بدل ڈالی۔ میرے بھائیوں، آخر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ سائے ادھر ادھر آنا اور جانا یہ ہمارے لیے تو بڑی تعجب کی بات ہے، لیکن ذرا سوچئے نبی علیہ السلام کے مقام کو بھی آپ لوگ جانتے ہیں، علماء کو جانتے ہیں، الحمدللہ آپ بھی جانتے ہیں، یہ سایہ ادھر ادھر آنا یہ ہمارے لیے بڑی تعجب خیز ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی ذات کا اندازہ بھی کرو، اندازہ بھی کرو، اندازہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے لیے تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا تھا، جب توبہ کے لیے حضرت آدم علیہ السلام عرش کے اس اغواڑ کو پکڑ گئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ جس ہستی کا نام آپ کی ہستی کے ساتھ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اس ہستی کے وسیلہ پکڑتا ہوں آپ کی دربار میں اپنے توبہ کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا آدم کو جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام نے لا علمی کا اظہار کیا تو اللہ نے فرمایا لولا لما خلقتک یا آدم، اگر یہ ہستی نہ ہوتی تو میں اس مخلوق کو آپ کو پیدا کروں، میں نے آپ کو اس لیے پیدا کیا، اس کی وجہ سے میں نے آپ کو پیدا کیا، لولا لما خلقتک یا آدم۔ اور جو حدیث صحیح حدیث ہے وہ یہ ہے لولا لما خلقتک یا آدم۔ تو میرے بھائیو، سائے کا ادھر ادھر آنا، پہاڑوں کا ہلنا، کانی کا زیادہ ہونا، معجزات کا ظہور،
یہ تو مخلوق کے اندر ہوتا ہے، اور سارے مخلوق جو ہے اور سارے کائنات جو ہے وہ میرے اور آپ کے محبوب کی وسیلے سے اور میرے اور آپ کی محبوب کی برکت سے اللہ نے پیدا ہوا۔ تو جو ہستی باعث تخلیق کائنات ہو، میری بات سمجھ رہے ہو، جو ہستی باعث تخلیق کائنات ہو، تو اس کے لیے کائنات کا ادھر ادھر آنا کوئی بڑی تعجب نہیں ہے، تعجب کی چیز نہیں ہے۔ بڑی ہستی تو وہ ہے جس کے لیے سائے آتے رہتے ہیں، ادھر ادھر آتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں نے یہ آخری بات اس بیان کا یہ ہے کہ جس ہستی کا یہ صفات ہو، اللہ نے اس کو آخری پیغمبر بنایا ہو، اس کے بعد کسی نبی کا آنے کا عقیدہ تو چھوڑو، صرف خیال آنا جو ہے یہ سب سے بڑی حماقت ہے اور کفر ہے، کہ خیال آ جائے کہ اس کے بعد ہی کوئی نبی آئے گا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا، اتنا خوبصورت پیدا فرمایا کہ حضرت حسان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اور آپ سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ حسین آپ کے علاوہ اور آپ کے سوا میرے آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ صاحب جمال تو کسی ماں نے جنا نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو اللہ نے ہر عیب سے ایسا پاک پیدا فرمایا، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق پیدا ہوئے ہو۔ وآخر